لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں اکثر ممالک میں مذہبی آزادی ہے، یعنی آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اکارڈنگ ٹو اسلام آپ اگر اپنی زندگی گزارنا چاہیں تو آپ گزار سکتے ہیں، یعنی اکثر ایسا ہی ہے، اجازت ہے۔ شروع ہو گیا بھائی؟ تو امریکہ میں بھی اجازت ہے آپ پردہ کرنا چاہیں، اور اگر بعض چیزوں میں پابندی ہے بھی تو وہ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں بھی فرض نہیں ہیں، اجازت دی ہے اس میں۔ خیر یہ ایک ٹاپک ہے، پھر اس پر کبھی بات کریں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے دن جو بیان ہوتا ہے وہ میرا بہت ہی آرام سے ٹھہر ٹھہر کے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک کو جلدی نہیں ہوتی، لوگوں کو پتہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے تو ہم گھر جا نہیں سکتے، اس لیے بڑے امن اور شانتی کے ساتھ تمیز سے۔ یہ امن اور شانتی پہ بھی یاد آیا، لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں یہ ہندی الفاظ آپ کہاں سے سیکھتے ہیں۔ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہندی الفاظ بولتے کیوں ہیں، تو کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ ہر بات کا جواب دیں تو پھر اس پر اعتراض، پھر جواب دیں تو پھر اس پر اعتراض۔ جب سوال پیدا ہوتا ہے پھر جب یہ جواب دینا نہیں تھا تو اعتراض چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب میں دوں گا ضرور، یہ بتانے کے لیے کہ معترضین جو ہے نا، اعتراض کرنے والے، وہ توپیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ بھی نکل جائے تو انہوں نے ایک کمنٹ میں نیگیٹو ڈال دینا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ ہندی الفاظ چمتکار، ٹھیک ہے نا، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ چمتکار۔ تو انگلش کے استعمال پر لوگوں کا اعتراض نہیں ہوتا، ہندی تو پھر بھی اردو سے ملتی جلتی ہے، ہم لوگ ہندوستان میں اکٹھے رہے ہیں ہندو مسلم، تو اس ہندی کے استعمال پہ اعتراض ہو رہا ہے، انگلش اردو میں داخل ہوتی چلی جا رہی ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہو رہا۔ تو ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا بھائی، اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مسئلہ سارا یہی ہے، قرآن مجید کہیں تو عام انسانوں کو خطاب کرتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام میں داخلے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو درست کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اللہ کے وجود پر ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، مان لو کہ اللہ ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، بھلا اس اللہ میں شک کرتے ہو جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن جب دلیل دیتا ہے تو اس کا انداز منطقی نہیں ہوتا،
ریاضی کی طرح کیلکولیشن والا انداز نہیں ہوتا قرآن کا. جیسے آپ بتائیں نا 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں؟ 4. قرآن اسی بات کو جب بیان کرے گا تو کہے گا بھلا 2 چیزوں کو 2 چیزوں میں جمع کیا جائے تو اگر 4 جواب نہیں آ رہا تو کیا جواب آ رہا ہے؟ پھر خود سوچو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ 4 جواب نہیں آئے گا تو پھر بتاؤ نا کیا جواب آئے گا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا؟ بتاؤ بھائی, پوچھ رہے ہیں. خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا؟ اتفاق سے وجود میں آ گئے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ قرآن کا انداز سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتفاق سے وجود میں آ گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ جواب دو اس سوال کا. یہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے. جو منطقی ہوتا ہے نا, منطقی, وہ اس بات کو اس انداز سے بیان کرتا کہ ہم چونکہ مخلوق ہیں, ہم چونکہ ایک مادی چیز ہیں, مادہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا, لہذا اس کو کسی نے بنایا ہے. یہ انداز ہوتا ہمارا. اللہ کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں, صرف حجت تام نہیں کرنا چاہتے. دیکھو, آپ کسی کے سامنے دلیل سے ایک بات ثابت کر دو تو سامنے والے کی نظر میں وہ بات ثابت تو ہو جائے گی, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مان بھی لے, تسلیم بھی کر لے, زبان سے اقرار بھی کر لے. جیسے باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بچہ پڑھتا نہیں ہے, بچہ اسکول میں, بول لو نا کیا جا رہا ہے یار, پڑھتا نہیں ہے, بچہ پڑھتا نہیں ہے. تو بچے کو سمجھانے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ بچے کو بٹھائیں, اس کہیں دیکھو اصول یہ ہے, ضابطہ یہ ہے کہ ملازمت کرنے کے لیے, اچھی جاب کے لیے ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے, اور اچھی ایجوکیشن کے لیے محنت کا ہونا ضروری ہے, اور محنت کے لیے دوستیوں کا ختم کرنا, گلی ڈنڈا کھیلنا, بنٹے کھیلنا, لٹو کا کھیلنا, ہر وقت لیپ ٹاپ پہ ویڈیو گیم کھیلنا, ان چیزوں سے اجتناب بہت ضروری ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ محنت کرو اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو. دلیل سے آپ نے بچے کے سامنے واضح کر لیا, لیکن بچے کو سمجھ, نظریہ تو درست ہو جائے گا کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے, لیکن محض اس تقریر سے بچہ محنت پر آمادہ نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ مان لے گا, کیونکہ صرف نظریے کی اصلاح کافی نہیں ہے, بلکہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے انسان کو. اگر صرف نظریے کی اصلاح کافی ہوتی تو دنیا میں تقریباً سارے لوگ ہی اچھے بن جاتے. ڈاکٹر بتاتے رہتے ہیں نا, سگریٹ کا یہ نقصان, گٹکے کا یہ نقصان, پان کا یہ نقصان, چائے کا یہ نقصان, تو چھوڑتے ہیں, خود ڈاکٹر پی رہا ہوگا. تو کسی کے نظریے کی اصلاح کرنا محض وہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے, اور اس صحیح راستے پر ابھارنا, اس کی یعنی اس میں ایسا جوش پیدا کر دینا کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائے, یہ بالکل ایک الگ انداز ہے اس کا. تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کا 2 انداز بیان ہے, وہ محض عقیدے اور نظریے کی اصلاح والا نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 = 2 + 2 = 4, یہ والا نہیں ہے, بلکہ وہ ایسا ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنا شروع کر دے اور آپ سیدھے راستے پر آنے کی فکر میں لگ جائیں. تو اب یہی باپ اگر یہ چاہے گا کہ میرا بچہ سیدھے راستے پر آ جائے, تو پھر باپ کے سمجھانے کا اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا, انگلش ٹھیک ہے نا, اور یہ میرا بھی اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسی لیے تاکہ میں بھی آپ کو کیا کروں, سمجھا دوں. ورنہ یہی بات اگر میں
سادہ انداز میں جو ایک 2 اور 2 4 کی طرح کہوں تو آپ بور ہو کے چلے جائیں گے. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بات آپ کے دل میں اتر جائے, اس لیے ہم نے بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل اختیار کیا ہے. تو ابا جو ہے نا وہ الگ انداز سے سمجھائے گا بیٹے کو, بولے گا دیکھو بیٹا محنت نہیں کی تو بڑا نقصان ہوتا ہے, فلاں کے بچے کو دیکھو کیا حال ہوا اس کا. مثالیں زیادہ دے گا, تھیوری کم پیش کرے گا. فلاں کو جانتا ہے اس نے کیا کیا, دیکھ وہ تیرا بڑا بھائی ہے چھولے بیچ رہا ہے آج کل اس کو دیکھ جا کے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچے کو اتنی بات تو معلوم ہے کہ محنت نہ کرنے کا نقصان ہوتا ہے, مگر یہ دل میں نہیں اتر رہی اس کے. تو آپ مثالیں زیادہ دو گے, تھیوری کم پیش کرو گے, نظریات کم پیش کرو گے اس کے سامنے. دیکھ تو, مجھے یاد ہے ایک ہمارے جاننے والے تھے, ایک نوجوان لڑکا تھا, وہ پڑھتا وڑھتا نہیں تھا. ایک دن ہمارے گھر میں آیا, میرے والد صاحب اس کو بٹھا رہے تھے, تو اس کو کہنے لگے کیا بھائی تیرا کنویں کھودنے کا ارادہ ہے مستقبل میں ہے؟ بھائی گڑھے کھودے گا, کدال چلائے گا, اگر یہ ارادہ ہے تو ٹھیک ہے, تو کیوں نہیں بہتر ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لیں, محنت کم ہو اور ارننگ زیادہ ہو. جو بڑے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی جو بیچارہ کنویں کھود رہا ہے وہ ناکام ہے, میں صرف ایک مثال سے سمجھانے کی. بہت سے کنویں کھودنے والے جنت میں ہوں گے, بہت سے پڑھے لکھے جہنم میں ہوں گے, لیکن آپ سمجھانے کے لیے, دنیاوی کامیابی کے لیے آپ اس کو مثالیں دیں گے, مختلف طریقوں سے دھمکیاں بھی دیں گے. آپ اس کو لیں گے بیٹا دیکھ آج تو نے اسکول سے چھٹی کر لی, میں نے برداشت کر لیا, کل اگر چھٹی کی نا تو یہ دیکھ رہا ہے, ایسے کہتے ہیں نا, یہ دیکھ رہا ہے, یہ 5 انگلیاں تیرے منہ پہ چھاپ دوں گا میں صحیح ہے نا. یہ اسٹائل ہوتا ہے دھمکیوں کا. تو دھمکیاں بھی دے گا, لالچ بھی دے گا کہ بھئی اگر تمہارے امتحان میں نمبر اچھے آ گئے تو چلیں گے مری گھومنے پھرنے کے لیے, نتھیا گلی میں بندر دیکھ کے آئیں گے کیونکہ ہم ابھی نتھیا گلی میں بندر ہی دیکھ کے آئے ہیں. ایسے موقع پہ نتھیا گلی گئے ہیں کہ نہ گرمیوں کا سیزن تھا نہ برف پڑی ہوئی تھی. بچوں نے کہا برف دکھا دیں, تو وہ گئے, برف بھی نہیں تھی, تو پھر بندر ہی تھے, ہم نے وہی دیکھے, ہم واپس آ گئے. اور افسوس ہوا کہ جیسے ہی اسلام آباد پہنچے مری میں برف پڑ گئی. تو ہم نے کہا یار اب تو نہ برف دیکھی نہ گرمیوں کی. تو خیر, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں کو سمجھانے کے لیے جو طرز بیان اختیار کرتے ہیں اس سے محض نظریے کی اصلاح نہیں ہوتی, بلکہ انسان میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. تبھی تو قرآن بیان کرتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. فرمائیے غیر مسلم جب دل کی گہرائیوں سے قرآن سنتے ہیں, دل کی مخالفت کی نیت سے نہیں, ضد اور ہٹ دھرمی کی نیت سے نہیں, بلکہ نیوٹرل ہو کے کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے, فرمایا جب یہ اس نیت سے قرآن کی آیات سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں, بہتی چلی جا رہی ہیں. ان کے دل پہ اس قدر اثر ہوتا ہے. غیر مسلم کی بات کر رہا ہے قرآن. حالانکہ آپ 2 اور 2 4 کی طرح اگر کسی چیز کو دلیل سے ثابت کر دو تو محض وہ مان لے گا ہاں بھائی آپ سچ کہہ رہے ہو, میں غلط تھا, روئے گا تو نہیں. دیکھو جب مناظرے ہوتے ہیں, مناظرے دیکھے ہوں گے نا آپ نے, 2 فریق بیٹھتے ہیں, ادھر غیر مسلم اور مسلم بیٹھا, ادھر دیوبندی بریلوی بیٹھے, ادھر دیوبندی اہل حدیث بیٹھے, ادھر فلانا وہ 3 طلاق کو ایک کہتا ہے, وہ 3 کہتا ہے, وہ یوں کہتا ہے, وہ بیٹھے, مناظرہ ہوا. تو مناظرے میں ایک فریق جیتتا ہے, دوسرا ہار جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن جیتنے والا روتا ہے یا جیتنے والے کی پارٹی رو رہی ہوتی ہے, ہائے ہائے کتنا دل, آج ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے. وہ کہتے ہیں بھائی مبارک ہو آپ جیت گئے, کندھوں پہ بٹھائے گا, اور دوسرے والوں پہ ٹماٹر برسیں گے یا کچھ ہوگا. بھائی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. مناظرے میں جب آپ جیتتے ہیں تو کوئی روحانی کیفیات نہیں ہوتی, بلکہ روحانیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. روحانیت کا کیا ہو جاتا ہے؟ بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور دل کالا ہو جاتا ہے. اکثر دل کالا ہو جاتا ہے, نفرتیں, لڑائیاں, جھگڑے, یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن قرآن کا جو مناظرہ ہے, قرآن بھی ڈیبیٹ کرتا ہے غیر مسلموں سے.
تو قرآن کہتا ہے کہ قرآن جب غیر مسلموں سے ڈیبیٹ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، ان کے نظریات پہ زد پڑتی ہے، اور وہ جب قرآن سنتے ہیں تو قرآن کا انداز بیان ایسا میٹھا اور ایسا چاشنی ہے اس میں، اور ایسے ثابت کرتا ہے حق کو کہ ان میں جو لوگ واقعی حق کی نیت اور حق کی تلاش کی نیت سے قرآن سنتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، ترا اعینہم تفیض من الدم، فرمایا ان کی آنکھیں آنسوؤں میں بہتی چلی جا رہی۔ یہ بھی انداز دیکھو، قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس بات کو بھی قرآن نے ایسے انداز سے بیان کیا کہ اس واقعے سے بھی انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں۔ فرمایا تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں کو، کہ کیا ہو رہا ہے ان کی آنکھوں کو، تفیضو، وہ آنکھیں بہنا شروع ہو گئی ہیں، من الدم، آنسوؤں سے، حالانکہ آنکھیں نہیں بہتی، بہتے کیا ہیں؟ بولو نا یار، کچھ تو بولو بھائی، اللہ کا واسطہ۔ ایک بندہ بٹھانا پڑے گا کرائے پہ 5-10 آدمی بولنے کے لیے خالی، تاکہ مجھے بھی تو جوش پیدا ہو نا، کچھ سامنے والوں کا اثر پڑتا ہے نا بولنے والے پر۔ تو تفیض من الدم، ان کی ہونا کیا چاہیے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اس بات کو یوں بھی بیان کر سکتے تھے کہ جب یہ غیر مسلم جو حق کے متلاشی ہیں، ہر غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، جب یہ ہندو، سکھ، عیسائی، خاص طور پر یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں، کیونکہ عیسائی مذہب اسلام سے سب سے زیادہ، بولو نا بھائی، قریب، اسلام کے سب سے قریب ترین مذہب عیسائیت ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، صرف ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یہودی حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ تو اسلام کے سب سے قریب مذہب کون سا ہے؟ عیسائیت۔ اور عیسائیت میں بہت سی خرابیوں کے باوجود کچھ خوبیاں بھی ہیں جن کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ فرمایا تم پاؤ گے اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو، اور پھر دوسرے درجے میں مشرکین کو، یعنی جو اصطلاح میں جن کو مشرک کہا جاتا ہے، اور فرمایا تم سب سے زیادہ اسلام سے اور ایمان والوں سے محبت کرنے والا پاؤ گے نصارہ کو، عیسائیوں کو۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے مذہب میں رہبانیت ہے، دنیا سے بے رغبتی۔ عیسائیت میں اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ دنیا چھوڑ چھاڑ کے کیا کرو؟ اللہ اللہ کرو، اگرچہ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن عیسائیت میں یہ چیز ہے۔ تو اس کے کچھ نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ دنیا چھوڑ دو گے تو معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکو گے، آپ کی نسل نہیں بڑھے گی، اور بہت سارے نقصانات ہیں۔ جس دنیا میں کی لگام اللہ آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے آپ اسی کو چھوڑ دو گے۔ لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے دنیا کی محبت کیا ہو جاتی ہے؟ کم۔ اور اسلام لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا۔ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا۔ حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یا تو شہرت یا پیسہ، اور رہبانیت ان دونوں چیزوں کے کیا ہے؟ مخالف ہے نا، اپوزٹ ہے، مخالف ہے، اس کی ضد ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں آپ کو نہ شہرت کا شوق ہو نہ پیسے کا شوق ہو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ عیسائیوں میں راہب ہوتے تھے نا، جنگلوں میں نکلتے تھے، بس بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، دنیا چھوڑ دی انہوں نے۔ تو راہب بھی آج کل مارکیٹ میں 2 نمبر بہت آ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ تمہاری قوم میں کوئی بزرگ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہماری قوم میں ایک بزرگ ہے، وہ جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرتا ہے، بس اتنا بڑا بزرگ ہے کہ وہ ساری دنیا چھوڑ دی اس نے۔ تو وہ ٹی وی کا اینکر تھا، اس نے کہا کہ میں جا کے اس سے انٹرویو لیتا ہوں۔ تو جا کے اس سے انٹرویو لیا کہ بھئی تم سنا ہے کہ تم بہت بڑے اللہ والے ہو، تم جنگل میں اکیلے رہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بھئی ہم جنگل میں اکیلے رہتے ہیں۔
حیرت کی بات ہے بھائی یہاں کیوں رہتے ہو؟ بھائی یہ دنیا سے میں نے جان چھڑا لی ہے, دنیا کچھ بھی نہیں, اللہ اللہ کرتا ہوں. پوچھا کہ بھائی تو تمہیں یہاں جنگلوں میں جانوروں سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا ہم کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا, ان جانوروں سے کہاں ڈر لگے گا. آج کل اس قسم کے بھی بزرگ مارکیٹ میں. یہ صرف لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے. نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے بھائی, جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کا مطلب وہ اللہ سے, بولو نا بھائی, نہیں ڈرتا. حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, اور معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ابھی میں زیادہ بولوں گا تو آج کل ویسے ہی عاملین نے میرے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہے. تو اللہ کا خوف نہیں ہے, لیکن پھر بھی کیا ہے, بزرگ ہیں. تو ہمارے ہاں عجیب سی تعریف ہو گئی ہے بزرگ کی کہ بس جو ذرا ایک حلیہ دیکھا جاتا ہے, اس کا گیٹ اپ دیکھا جاتا ہے. بھائی بزرگ کا مطلب یہ ہے کہ فرائض واجبات پورے کرتا ہو اور گھر والوں کے حقوق بھی, بولو بھائی, پورے کرتا. گھر میں آئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ, بیوی بچوں کو ٹائم دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, بیوی بچوں کو ٹائم دے اور ان کے پورے حقوق ادا کرے. رشتہ داروں کو ٹائم دے, ان سے تمیز سے ملے. صحیح ہے نا؟ بے روزگار ہو کے گھر میں پڑا نہ رہے ہدیے نذرانوں کے چکر میں کہ بس آتے رہیں گے تو کھاتا رہوں گا, کھا کھا کے پھٹ جائے دھماکے کے ساتھ ایک دن. چلتا پھرتا ہو, چل بھی سکتا ہو, دوڑ بھی سکتا ہو. چلو دوڑنا تو آج کل مشکل کام ہے, کم از کم چل سکتا ہو. اللہ نے کوئی بیماری مسلط کر دی تو الگ ہے. اپنی سستی کی وجہ سے اگر کوئی چلنے کے قابل نہیں ہے تو وہ بزرگ. ہمارے استاذ نے بتایا کہ ہم ایک بزرگ اسی طرح 2 نمبر بزرگ کے پاس گئے, وہ بڑا پیر تھا گاؤں میں, کا کھا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ بس میں نہیں بتا سکتا. بس آپ یہ سمجھیں کہ اس کو معذرت کے ساتھ, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ایک تھوڑی سی نازیبہ بات ہے, گیس پاس کرنے کے لیے, انگلش میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جتنی تہذیب سے بات ہو سکتی ہو, باقاعدہ مرید ایک پورشن اٹھاتے تھے اس کا, ٹھیک ہے نا, اس پھر گیس خارج ہوتی تھی. اتنا وزن بڑھ چکا تھا. ایک تو وزن بیماری سے بڑھتا ہے, کچھ نیچرل قدرت کی طرف سے وزن زیادہ ہوتا ہے. بڑے بڑے بزرگ ایسے ہیں جن کا وزن بہت زیادہ تھا, حالانکہ وہ زیادہ کھاتے نہیں تھے. میں اس وزن کی بات کر رہا ہوں جو سستی اور حرام خوری کی وجہ سے بڑھ گیا ہو. ایسا وزن بڑھنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. تو اس کو بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں, بزرگ کے ہل ہی نہیں سکتے, اتنے نیک ہیں کہ یہ. اور جو پھرتی سے چل رہا ہے, ادھر جا رہا ادھر جا رہا, اس کو لگا یہ کیا ہے, یہ کوئی بزرگ ہے. تو پتہ نہیں کیا دماغ میں تصور بٹھا لیا دینداری کا. اللہ کے بندو, صحابہ کی زندگی دیکھو کیسے چست تھے. ابھی ہم دوبارہ ایک ڈیجیٹل خانقاہ کروانے والے ہیں, سردیوں میں آپ کو سمندر میں انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور بھگائیں گے. جس نے میرے پاس آ کے بزرگ بننا ہے اس کو صبح 4 بجے اٹھ کے جاگنگ, بولو اگر وہ جوان ہے تو صبح 4 بجے اس کے باپ کو بھی معذرت کے ساتھ جاگنگ کرنی پڑے گی. میں نے ایک دفعہ خانقاہ جامعۃ الرشید میں کروائی ہے. میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں, اتنا اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے. تو اس میں ہم نے 3 دن کی خانقاہ چلائی تھی, اور میری نیت اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے یہ ذہن میں. میں نے پہلے ان تمام اپنے مریدوں کو جو تھے ان کو بتا دیا کہ یہ پیر اور مرید سب اس میں برابر ہیں. پیر کا درجہ ویسے تو زیادہ ہوتا ہے نا. میں نے کہا یہ اس خانقاہ کی, اس کو آپ بدعت کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, نئی خانقاہ کی ہم بنیاد رکھ رہے ہیں. اس میں جو پیر کا مقام ہے وہی کس کا مقام ہے, مریدین کا بھی. اب سوال میں پھر تم پیر کس بات کے, تو بھائی ہم ذمہ دار ہیں, امیر ہیں. بھائی جب بھی ایک جماعت ہوتی ہے تو ایک امیر ہوتا ہے نا, تو ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو پیر کہہ, کیونکہ پیر نہیں کہوں گا تو پھر مانیں گے نہیں لوگ. امیر کی نہیں مانتے, پیر کی مان لیتے ہیں لوگ. جب جس کو پیر نہیں مانتے نا اس کی مانتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے کہا فرض یہی کریں کہ میں کیا ہوں, پیر ہوں. باقی میں نے کہا میں یہ خانقاہ اپنی اصلاح بھی ہوگی اور آپ کی بھی ہوگی. اب وہ سمجھ گئے کہ اب اصلاح میں اب ہمیں یہ مراقبہ ہوگا پھر محاسبہ ہوگا. میں نے کہا کسی نے مراقبہ محاسبہ کیا مجھ سے پوچھے بغیر اچھا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہ ہوگا کہ آپ نے صبح 4 بجے اٹھنا ہے, اور جامعہ کے قریب ایک گراؤنڈ ہے, بہت بڑا گراؤنڈ ہے, اس میں طلبہ فٹ بال کھیلتے ہیں. اس گراؤنڈ میں آپ کو صبح 4 بجے جاگنگ کرنی پڑے گی. میں بھی کروں گا آپ کے ساتھ, میں اپنی اصلاح کے لیے, کہ تاکہ مجھے بھی تو ضرورت ہے نا کہ بھئی اصلاح ہو. تو وہ کہہ رہے یہ کون سی اصلاح ہو رہی ہے, صبح جاگنگ. اصلاح تو یہ ہوتی ہے گناہوں کے خلاف بیانات ہوں,
بد نظری کے خلاف بیانات. میں نے کہا جب تمیز کی زندگی گزارو گے نا, جب تمیز کی زندگی گزارو گے تو گناہ بھی انشاءاللہ بولو بھائی چھوٹیں گے. جو پوستیوں کی طرح 3 بجے سوتا ہے 12 بجے اٹھتا ہے تو وہ نہیں گناہ چھوڑتا, سمجھ رہے ہو, وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تمیز کی زندگی ہوگی تو خود بخود انشاءاللہ گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق. یہ یاد رکھیں جب انسان کی صحت اچھی نہیں ہوتی نا ڈپریشن میں جاتا ہے, پھر ڈپریشن سے بچنے کے لیے گٹکا بھی کھائے گا, چرس بھی پیے گا, اور فلمیں بھی دیکھے گا, الٹی سیدھی بیہودہ چیزیں بھی دیکھے گا, اور بدتمیزی بھی کرے گا, بد اخلاقی سے بھی رہے گا. تو میں نے ان کو صبح 4 بجے اٹھا کے جب بھگایا ہے تو بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا تھا کہ چند کو چھوڑ کر اکثریت چل نہیں سکتی تھی, دوڑنا تو دور کی بات. پھر ہم نے ان کو بھگایا, ہم نے کہا تھوڑا سا اسپیڈ مارو, تو 3 دن ان کو بھگایا ہے. تو بھاگو, تھوڑا سا اسٹیمنا پیدا ہو. اللہ کا کتا پیچھے پڑ گیا تو کیا کرو گے بھائی, کتا پیچھے پڑ گیا تو کیا کرو گے. بچپن میں بس جس جو گھنٹی بجا کے بھاگنے میں ماہر نا, وہ تو اس کو تو آتا ہے بھاگنا, باقیوں کو بھاگنا ہی نہیں آتا. تو وہ اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی خانقاہ رہی, اس میں تہجد بھی تھی, ذکر اذکار بھی تھا, کیونکہ صرف بھاگنا کافی نہیں ہے, وہ انگریز ہم سے زیادہ بھاگ لیتے ہیں. لیکن ان چیزوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ جو ایک سسٹم ہمارے ہاں بن گیا ہے کہ بس پڑھ جاؤ, دیندار معذرت کے ساتھ مجھ سمیت میں بھی نالائق ہوں, جتنا دیندار ہوگا معاشرے میں اتنا سست مشہور ہوگا, اتنا سست مشہور ہوگا. آج کل ایسا کچھ سیٹ اپ چل رہا ہے, ہلتے ہی نہیں ہے. میرے پاس لوگ شکایتیں لے کے آتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ, ہم نے اس کو کالج میں داخل کیا, یہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, یہ اتنا چست ہے, یہ مولوی بن رہا ہے, یہ کیا ہو گیا, اٹھتا ہی نہیں ہے, اس کو پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. ہے بھائی, یہ تبلیغ میں چلا گیا, یہ سست ہو گیا. تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے. ہم نے علماء میں بڑے بڑے چست دیکھے الحمدللہ, اور یہ جو ہم چستی کی باتیں کر رہے ہیں ہم نے علماء سے ہی سیکھی ہیں, گوروں سے نہیں سیکھی ہیں. یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے ہی سیکھی ہیں کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے, چست ہونا چاہیے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو قرآن مجید غیر مسلموں کے بارے میں بیان کر رہا ہے. یہ عاملوں کی بات درمیان میں آ گئی نا, ایک چھوٹی سی. میرے خلاف آج کل بعض عاملین بہت کلپ بنا رہے ہیں, لیکن وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان میں 99% باتیں وہ ہیں جو میں نے کی نہیں ہیں یا میرا دعویٰ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر بعض حضرات کہہ رہے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تو تعویذ دیا کرتے تھے, وہ بھی تو عملیات بتایا کرتے تھے. تو بھائی تعویذ تو میں خود بھی دے دیتا ہوں, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی دے دیا کرتے تھے. میں اپنے بچوں کو کبھی تعویذ نہیں لٹکاتا, لیکن ہر ایک کا ایمان کا معیار ایک جیسا, توکل ایک جیسا نہیں ہوتا. دے دیتا ہوں کبھی کوئی مجبوری میں آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مولانا اشرف علی تھانوی عامل تھے؟ کیا وہ عامل تھے؟ وہ عامل نہیں تھے. حضرت مولانا روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ تعویذ دیا کرتے تھے مگر عامل نہیں تھے. تو رقیہ کے ہم قائل ہیں, رقیہ تو قرآن و سنت سے, اور اس پر تو میں نے بیان کیا ہے. میرے تو جادو کی حقیقت پر ایک بیان ہے کہ جادو کی 2 قسمیں ہیں, سمجھ رہے ہیں, جادو کیا کیسے جاتا ہے, پورا وہ بیان آپ سنیں. نہ میں جادو کا منکر ہوں, نہ میں روحانی علاج کا فی نفسی ہی منکر ہوں. میں تو ان 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہوں جنہوں نے قوم کو الو بنایا ہوا ہے, اور ایسا الو بنایا ہے کہ اللہ, جن میرے پاس ہر قسم کی کالز آتی ہیں جو گھروں کو تباہ کیا ہے, برباد کیا ان لوگوں نے. بہو پہ کوئی مسئلہ ہوگا نا, بیمار ہوگی, ڈال دیں گے کہ ساس نے جادو کروایا ہے, آگ لگا دیں گے اور اگلوا بھی دیں گے. بہو پہ جن لائیں گے اور جن وہ خود کہے گا کہ کس نے کیا ہے, مجھے کس نے بھیجا ہے. سامنے والے کو اور یقین آ جائے گا کہ یہ واقعی کس نے کیا ہے, ساس. اور اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ مبتلا ہیں, بڑے اچھے اچھے لوگ. تو اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو سوکن کا مسئلہ ہوگا تو سوکن پہ ڈال دیں گے. عورت پہلے ہی اپنے سوکن سے تھوڑی سی کھچی بھی رہتی ہے, اور اگر اسے کوئی پرابلم ہوئی اور عامل نے کہہ دیا کہ یہ کس نے کی ہے, اور جن سے جنات جھوٹ بولتے ہیں. بہت سی مرتبہ تو جن ہوتا نہیں, مسمرزم کر کے دماغ پڑتے ہیں اس کا. یہ ایک علم ہے, یہ والا علم جو مسمرزم والا, عاملین والا علم نہیں, جو مسمرزم ہے, ہیپناٹائز کرنا ہے, یہ علم ہے جو یونیورسٹیوں میں پڑھایا بھی جاتا ہے. یہ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے.
اور میں نے بھی یہ بھی کہا تھا کہ یہ کوئی علم ہوتا تو امریکہ کی یونیورسٹی میں ہوتا. اس پہ بھی بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے کہ یہ وہ لو بھائی دینی مدارس کا حوالہ نہیں دیا, تو دینی مدارس میں کون سا علم پڑھایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور درس نظامی والا علم یہ امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے. اگر وہ اسلام ان کی یونیورسٹی میں کوئی پڑھنا چاہے تو یہی کتابیں قدوری, ہدایہ, احادیث بخاری مسلم, یہی کتابیں پڑھتے ہیں. تو چونکہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپس میں لڑوا دیا ہے, گھر برباد کر دیے, تباہ کر دیے, اور فلاں کا کیس فلاں پہ ڈال دیا. ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ کیا, میری والدہ نہیں چاہتی تھی وہاں نکاح, وہ کسی عامل کے پاس گئیں, عامل سے جا کے کہا کہ آپ کچھ کریں اور یہ رشتہ ٹوٹ جائے. تو ان صاحب نے بتایا کہ وہ اس عامل نے دے دیا ہوگا کوئی تعویذ وغیرہ. کہہ رہے میرے پاس فون آیا کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب کا, اور کہنے لگا کہ آپ جس خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے لائک کرتی ہیں, میں اسے لائک کرتا ہوں, ہم دونوں کی آپس میں بڑی ریلیشن ہے, آپ درمیان سے ہٹ جائیں. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس خاتون نے تو, لڑکی نے تو مجھے کبھی نہیں کہا وہ بیچاری شریف لڑکی ہے, وہ اپنے ماں باپ سے ڈرتی ہے, وہ آپ کو نہیں کہے گی, وہ آپ کو کبھی بھی خود سے, اصل میں یہ وہ عامل تھا جو منگنی اس طریقے سے, اس نے جو لڑکے کی والدہ سے لڑکی اور لڑکی کی اماں کا نام لیا نا, وہ اس لیے لیا تاکہ وہاں تک پہنچ جاؤں. پھر یہ بندے چھوڑ دیے کہ جا کے کال کروا کے رشتہ کیا کرو, انسان چکر میں تو پڑ جاتا ہے نا. وہ بندہ سمجھدار تھا تو بہرحال جب گہرائی میں گیا تو تحقیق کی تو پتہ چلا, لیکن ہر ایک تحقیق میں جاتا نہیں ہے اور جا سکتا بھی نہیں ہے. تو یہ بڑے مسائل ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی دم کروانا ہو کسی مسجد کے امام سے جا کے دم کروا لو, ٹھیک ہے نا. اور جنات میں نے بھی اتارے ہیں, اتنا بے وقوف میں بھی نہیں ہوں اس فیلڈ میں جتنا لوگ مجھے سمجھتے ہیں. میں نے بھی جنات اتارے ہیں الحمدللہ, حالانکہ میں عامل نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. تو جن اتارنا یہ اس کا تعلق رقیہ سے ہے کہ آپ کون سے کلمات پڑھ کے پھونک رہے ہیں. قرآن کی آیتیں جو اس کے مناسب ہوں وہ آیتیں خود پڑھ لیں, نہیں تو اس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ رسالہ ہے, انہوں نے قرآن کی منتخب یا ایسی یا بعض اکابر بزرگوں کے تجربے ہیں کہ یہ والا رقیہ یہ والے کلمات پڑھے جائیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, اس کے ہم قائل ہیں, تو میں خود کرتا ہوں یہ کام, دم بھی کر دیتا ہوں میں, اگرچہ میں یہ اس لیے لوگوں کو نہیں بتاتا کہ لائن نہ لگ جائے. ایک صاحب لے آئے, ان کی بچی کا پتہ نہیں بھوتھا یہاں سے پھولا ہوا تھا, انہوں نے کہا دم کر دیں. میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کرتا, کہا پلیز کر دیں, تو میں نے کر دیا, وہ اللہ کی قدرت ٹھیک ہو گیا. اگلے دن دوسری بچی کو لے آیا, اس کو بھی میں نے کہا بھائی جان ہمارے پاس ان چیزوں کا ٹائم, اور مجھے ہی تو آتا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا فائدہ ہو گیا نا, آتا ہو نہ آتا ہو. تو یہ آتا واتا کیا ہوتا ہے. تو دوسرا اس میں انسان کی قوت خیالیہ کا بہت دخل ہوتا ہے, قوت خیالیہ کا, کہ آپ کا کسی پر کتنا یقین ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, ہمارے بعض اکابر کے ایسے بھی واقعات ہیں, ایک شخص گیا کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا, کچھ کر دیں تعویذ, انہوں نے جان چھڑائی, بھائی نہیں دیتا تعویذ نہیں دیتا. جب پیچھے پڑ گیا تو انہوں نے لکھ دیا تعویذ میں کہ اے اللہ یہ میری جان کو مصیبت بنا ہوا ہے, تو اس کی اس بیماری کو کیا کر دے. ٹھیک ہے, یہ پرچی تھی, بولا گلے میں لٹکا دو, ٹھیک ہو گیا بندہ. اگلے لائے وہی والا دوبارہ چاہیے, وہی والا کیا چاہیے. تو بس اللہ کبھی کسی کی سن لیتا ہے. تو اس میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں, جیسے ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, تو ان کے رقیہ میں بھی اللہ نے جب وہ دم کرتے ہیں تو زیادہ قبولیت کا امکان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. باقی ان چیزوں سے زیادہ ہر بچے کو نظر لگ رہی ہے, ہر ایک پہ جادو ہو رہا ہے, یہ غلو ہے, مبالغہ ہے. میں مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا, میں مانتا ہوں نبی پہ جادو ہوا. کیوں ہوا؟ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے. آپ جب کسی چیز میں گھسو تو گہرائی تک جاؤ. حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا؟ یہودیوں نے تو سب پہ کوشش کی ہوگی. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ کچھ بھی گھما دے, کسی پہ بھی گھما دے ہو جائے. میں عاملوں سے کہتا ہوں بھائی آپ میرے خلاف جو بول رہے ہیں تو جنات بھیج کے مجھے نقصان پہنچا دو نا, میری زبان بند کروا دو. آپ کے پاس تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کروڑوں جنات ہوتے ہیں, تو یہ کیا بات ہے, نہ کوئی آج تک جن آیا, نہ چڑیل آئی, نہ بھوت آیا. ٹھیک ہے نا, کلپ آ رہے ہیں. اور میں کوئی اگر نیک آدمی ہے, میں بعض عاملوں سے بھی میری دوستی ہے, مجھے پتا یہ نیک لوگ ہیں, میرا ان سے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ, لیکن مجھے پتا یہ فراڈی نہیں ہے.
ہاں ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے ان رائے میں اختلاف تو آپ کا کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ قرآن و سنت تو نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے اس معاملے میں، تو اس میں پھر ایک تحقیق تو ہو سکتی ہے، کسی کی تحقیق کچھ اور ہو، آپ کی تحقیق کچھ اور ہو. میرے پاس عامل لوگ بھی آتے ہیں، میں ان سے تمیز سے ان کو چائے پلاتا ہوں، بٹھاتا ہوں، بات کرتا ہوں، کیا خیال ہے؟ لیکن مجھے اپنا نظریہ تو بیان کرنے کی اجازت ہوگی نا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پبلک تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے ان چکروں میں. تو عامل لوگ اس میں غلو بہت کرتے ہیں، غلو، جو بھی جا رہا ہے یہ ہے، فلانے نے یہ کر دیا، نظر لگا دی، جن ہو گیا، جادو ہو گیا، چڑیل ہو گئی، بھوت آ گیا، وہ ایک لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے، تو اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. یہ جو بہت سارے علماء یہ کام مفتی زرولی صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن مفتی زرولی صاحب عامل، تبھی میں جو عاملوں کے خلاف اتنی تقریریں ہیں، اس پہ صدقے کے بکرے پہ تو مفتی زرولی صاحب کا میرے خلاف بیان آیا، تراویح کی اجرت پر تو آیا، مگر عاملوں کی اتنی تقریروں کے خلاف بھی حضرت مفتی زرولی صاحب کا میرے خلاف بیان نہیں آیا، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف نہیں بول رہا. ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ بھی رقیہ کرتے ہیں، وہ بھی تعویذ دے دیتے ہیں، اور بہت سے علماء جو دیتے ہیں تعویذ، رقیہ بھی کرتے ہیں، مگر ان کو پتہ ہے کہ میرا بیان ان کے خلاف نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف نہیں بول رہا. تو اس لیے میں ان چیزوں سے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں. پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں. ٹھیک ہے نا. تو خیر، کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو قرآن مجید غیر مسلموں کی اس صفت کو بیان کرتا ہے، اس صفت کو بیان بھی کس انداز سے کر رہا ہے، کیسا منظر کھینچا ہے. ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی مجھ سے جب کوئی بحث کرتا ہے تو رو پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں نا بھائی مجھ سے جب کوئی بحث کرتا ہے تو اتنا متاثر ہوتا ہے کہ رو پڑتا ہے. اس میں مزہ نہیں ہے، چاشنی نہیں ہے، بلاغت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ غیر مسلم جو حق متلاشی ہیں اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل کیا گیا آسمان سے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے مخاطب، یعنی قرآن کہہ رہا ہے اے وہ شخص جو اس وقت میری آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، تو نہیں رو رہا، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں جن کو طلب ہے وہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہم جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو رو نہیں رہے ہوتے. تو قرآن ہمیں خطاب کر رہا ہے کہ تمہیں تو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن جو حق کی تلاش میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں، اندھیروں میں ٹٹول رہے ہوتے ہیں، ان کو کہیں کوئی سیدھا راستہ نظر آ جائے تو میں تجھے بتاتا ہوں ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے مخاطب تو کبھی جا کے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنا، تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ وہ آنکھیں بہہ رہی ہوں گی. کتنا مبالغہ ہے، کتنا خوبصورت کلام ہے. اس بات کو اس سے زیادہ اچھے انداز سے بیان کرنا ممکن ہے ہی نہیں کہ پڑھنے والا جو ہے نا اس کو خطاب کہ تو کبھی جا کے ذرا ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنا، تو ذرا جا کے دیکھنا کبھی ان کی آنکھوں کی طرف. تمہیں یقین نہیں آ رہا اس کلام کے برحق ہونے پر، تو ذرا کبھی ان لوگوں کو جا کے دیکھنا جو حق کے متلاشی ہیں. کبھی جا کے دیکھنا جب وہ یہ کلام پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، بلکہ پڑھتے نہیں سنتے، کیونکہ غیر مسلم اکثر قرآن پڑھتے نہیں ہیں، کبھی ادھر سے ریکارڈنگ سن لیتے ہیں، کبھی اتفاق سے ایک بٹن دب گیا انٹرنیٹ پر اور حرم کی تلاوت آ گئی، کبھی تراویح کی تلاوت آ گئی، کبھی اتفاق سے بٹن دب گیا تو کسی قاری کی تلاوت ان کے کان میں پڑ جاتی ہے. فرمایا تفیض اعینہم، کہ تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں. تو یہ مبالغہ ہے کہ اتنا روتے ہیں کہ یہ کہنا ان کے رونے کی توہین ہے کہ آنسو نکل رہے ہیں. آنسو تو ہر ایک کی آنکھوں سے نکل جاتے ہیں، ایسے آنسو بہتے ہیں لگتا ہے کہ آنکھیں بہہ پڑیں گی. وہ شاعر کا ایک شعر اکثر میں سناتا ہوں نا، کوئی تو میرے یار کی لا دے خبر مجھے. عاشق بیٹھا ہوا معشوق کے خیال میں نا کہ بھئی وہ نمبر ہی سم ہی گم ہو گئی ہے. پہلے تو کم از کم ایس ایم ایس پہ پتہ چل جاتا تھا کہ کہاں ہے، اب وہ سم ہی کیا ہو گئی، گم ہو گئی. تو شاعر کہہ رہا ہے کوئی تو میرے یار کی لا دے خبر مجھے، اے سیل اشک. اشک آنکھوں کو کہتے ہیں، سیل کا مطلب سیلاب، آنکھوں کا سیلاب، یعنی محبوب کی یاد میں رونے سے جو سیلاب بن گیا ہے نا آنسوؤں کا،
تو اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. یعنی میں محبوب کی یاد میں اتنا رو رہا ہوں کہ میرے آنکھوں کا ایک سمندر اور دریا بن گیا ہے, تو اس دریا سے کہہ رہا ہے کم از کم تو بہا کے مجھے محبوب کی طرف لے جا. وہ ایک نواز دیوبندی ایک بڑے زبردست شاعر ہیں, اسی پر ان کا ایک شعر ہے, وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے. وہ اپنے گھر کے دریچہ کھڑکی کو کہتے ہیں نا, دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو اب بھی ہے رابطہ کم ہے. کنیکشن نہیں رہا, باقی دل کا تعلق تو اب بھی. سم تو گم ہو گئی. آپ بولیں گے آپ کو ہماری اندر کی باتیں کہاں سے پتہ, کون بتاتا ہے؟ سم تو گم ہو گئی مگر رابطہ وہ تو قیامت تک رہتا ہے. تو لوگ فون آتے ہیں نا عاشقوں کے, مجھے عشق ہو گیا میں کیا کروں, میں کہتا ہوں سم توڑ دو. جب دریچے بند ہوتے ہیں نا تو تعلقات تو ہوتے ہیں, رابطہ کم ہوتا ہے, لیکن جب رابطہ کم ہوگا تو تعلق بھی آہستہ آہستہ, تعلق بنتا بھی رابطوں سے ہے اور ٹوٹتا بھی رابطے کے ڈسکنیکٹ ہونے سے ہے. تو عشق کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جس سے عشق ہوا ہے اس سے ہر قسم کا تعلق, یا تو شادی کر لو, وہ نہیں ہو سکتی تو ہر قسم کا تعلق بولو بھائی ختم. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. درمیان میں لٹکنے کا آپشن صرف غیر مسلموں کے پاس ہے, مسلمان کے پاس یہ آپشن یا تو ادھر ہو جاؤ یا ختم, تعلق بالکل ختم. تو تفیض اعینہم من الدم, اللہ فرماتے ہیں ایسے اتنا روئیں گے, ایسے لگے گا کہ ان کی آنکھیں ان آنسوؤں میں بہہ پڑیں گی, جیسے نجاشی کے ساتھ ہوا. نجاشی عیسائی بادشاہ تھا, بادشاہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے گئے ہیں نجاشی کے پاس, غیر مسلم ریاست تھی, صحابہ پناہ لینے کے لیے گئے ہیں غیر مسلم ریاست کے پاس. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے, بعض لوگ غیر مسلموں کو اس قدر وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو اسلام دشمن بھی سمجھ بیٹھتے ہیں. تو غیر مسلموں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک اسلام دشمن ہوتے ہیں اور دوسرے اسلام دشمن نہیں ہوتے. نظریاتی اختلاف ہوتا ہے مگر اسلام کی دشمنی نہیں ہوتی. تو جن لوگوں کی اسلام سے دشمنی نہیں ہے ان سے لین دین بھی جائز ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ہمیں شریعت نے بولو نا بھائی حکم دیا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے یا نہیں. آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو آپ دیں اس کو, کیونکہ جو شریعت نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے ہیں اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق بولو نا یار نہیں رکھا. تو صحابہ کو نبی نے کہاں بھیجا؟ ہے غیر مسلم حکومت تھی عیسائیوں کی. اس سے پتہ چلا مدد امریکہ سے بھی لی جا سکتی ہے بوقت ضرورت, سمجھ رہے ہو, انڈیا سے بھی لی جا سکتی ہے. جب آپ کسی پوسٹ پہ نہیں ہوتے نا تو پھینکتے ہو, یہ کیا کر رہا ہے, وہ اس سے کیوں مل رہا ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے تمیز سے کیوں مل رہا ہے. لیکن جب جو سیاسی لوگ ایسی باتیں جب وہ خود آتے ہیں تو وہ اس سے گلے مل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. ہاں ایسی دوستی امریکہ سے ہو یا کسی بھی ملک سے جس میں آپ ان کے مفاد کو اپنے مفاد پہ ترجیح دینا شروع کر دیں, یہ اسلام میں جائز بولو بھائی نہیں ہے. یہ دوستی تو وہ بھی نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے, اپنی قوم کا خیال کرنا, اپنے لوگوں کا, اپنے ملک کا خیال کرنا یہ پہلے ضروری ہے. دوستی کے چکر میں اپنا بیڑا غرق کر دینا, جیسے کوئی آدمی دوستی میں دوستوں پہ خرچ کر رہا ہے اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرے, تو یہ دوستی بری کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ کہ آپ سارا دوستوں پہ, لوگ کہتے ہیں نا ایسا نالائق کے کمبخت جو کماتا ہے سارا دوستوں پہ اڑا دیتا ہے, بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں, تو یہ غلط ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نجاشی کے پاس گئے جب ہجرت کی ہے. نجاشی غیر مسلم تھا مگر اس نے مسلمانوں کو پناہ دی. اس کو اندازہ تھا کہ ان پہ کیا ہو رہا ہے, ظلم. اس وقت بھی غیر مسلم دونوں طرح کے ہوتے تھے, ظلم ہو رہا ہے. اب دیکھو اس میں تحقیق تھی نا کہ یہ اہل حق بھی ہیں یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ میں نے جن کو پناہ دی ہے وہ دہشت گرد ہوں, کیا خیال ہے بھائی, وہ غلطی پر ہوں, ان کا کنٹری ان کو پکڑنے کی چکر میں, اور میں دہشت گردوں کو کیا کروں, بولو یار میں پناہ دینا شروع کر دوں. کتنا ذہین آدمی تھا نجاشی. اس نے کہا ہم تحقیق کریں گے, اگر آپ لوگوں پر واقعی ظلم ہوا ہے تو ہم اپنے ملک میں آپ کو ٹھکانہ دیں گے. ظلم نہیں ہوا,
تو واپس, کیونکہ ایسے تو کوئی بھی بھاگ کے جائے, کوئی جرم کر کے جائے اور کسی بھی ملک میں پناہ لے لے. کتنا میں اس کی عقل پہ حیران ہوتا ہوں, غیر مسلم تھا مگر کس قدر تمیز کا انسان تھا. آپ دیکھو کتنی تمیز تھی اس میں. تو جب ان لوگوں نے بلایا تو ابو سفیان پہنچے پیچھے سے, انہوں نے جا کے بتایا کہ بھئی یہ ہمارے ملک سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر, یعنی ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا, باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا تھا. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو نجاشی نے بلایا تفتیش احوال کے لیے کہ آپ بتاؤ معاملہ کیا ہے, کیوں آپ لوگوں نے اپنی قوم, جو ایک آپ کی پرمپرا چلی آ رہی تھی, ایک روایات چلی آ رہی تھیں, اچھا انسان تو وہی ہوتا ہے جو اپنی روایات کی حفاظت کرے, کیا خیال ہے خام خواہ میں 1.5 اینٹ کی ایک الگ مذہب بنا دینا, الگ مسجد بنا دینا, اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. تو آپ کے جب ایک روایات تھیں, ایک ملک میں ایک لا تھا, ایک قانون تھا, تو اچھی روایات تھیں, آپ خام خواہ میں ایک الگ مذہب لا کے قوم کو لڑوا دیا, آپس میں فسادات پیدا کر دیے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تفتیش احوال کے لیے نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ, جو نبی کے چچا زاد بھائی تھے, ان کو بلا کے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کیا معاملہ ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر شروع کی اور بتایا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے. ہم کیا کھاتے تھے؟ جانور کا مردہ گوشت, مردہ جانور. کتنی گھٹیا حرکت ہے. حیرت کی بات یہ کہ آج الٹے کاموں پہ نا اچھائی کا لیبل لگا دو تو وہ اچھے بن جاتے ہیں. لوگ امریکہ میں جا کے بغیر ذبح کی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں, لیکن چونکہ گورے کھاتے ہیں تو اب یہ مردہ کیا ہو گیا, ان کے لیے حلال ہو گیا. اللہ کے بندو, مرغی ہو یا کوئی بھی خون والا جانور, اس کے بلڈ میں, اس کے جسم میں جو بلڈ ہوتا ہے وہ گندا ناپاک ہے. وہ گورے کے کہنے سے پاک, گوروں کو اس سے ہوش نہیں ہوتا کہ پاک ہے ناپاک, وہ کہتے ہیں پروٹین ہے یا نہیں ہے. چائنا والے بھی کتا بھی کھائیں گے, بلی بھی کھائیں گے, ان کو اس سے کیا غرض کہ یہ پاک ناپاک ہو گئے. واٹ از پاک اینڈ واٹ از ناپاک, یہ کیا ہے بھائی؟ کتے میں پروٹین ہے تو کھا لو. یہ تو اسلام بتاتا ہے آپ کو کہ انسان کے بچے ہو, ہر چیز کھانے کی, چوہے کھانا شروع کر دو. یہ کون سی یہ انسانیت ہے بھائی؟ اور جو حلال جانور ہیں وہ بھی کھاؤ گے تو ذبح کر کے, تاکہ ان کا بلڈ نکل جائے. تو لوگوں کو پرواہ نہیں ہے, اب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. تو جعفر طیار کہہ رہے ہیں ہم اتنے گندے تھے کہ ہم کیا کھاتے تھے؟ مردار جانور کا خون نہیں بہاتے تھے. جانور مر گیا, بکری مر گئی, کھال اتائی کھا گئے. ہم رشتہ داری توڑ دیا کرتے تھے, زمینوں کی خاطر, پیسوں کی خاطر خونی رشتے لڑ پڑتے تھے آپس میں. ایک کا گھوڑا دوسرے سے آگے نکل گیا تو لا متناہی جنگ غیرت کے نام پہ. اور انہوں نے اپنی معاشرتی, ہم سینکڑوں پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے. بھی انڈیا میں کسی اسمبلی میں کسی خاتون نے تقریر کی ہے, وہ سب نے سنی ہوگی یوٹیوب پر, کہ یہ مسلمان جو ہے 5 وقت صدائیں لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یعنی یہ سارے جتنے بھی بت ہیں, بھگوان ہیں, سب کی نفی کر دی. مجھے وہ سورہ صاد کی آیات یاد آ رہی تھیں. انڈیا کی اسمبلی میں جس خاتون نے یہ نعرہ لگایا ہے نا, یہی نعرہ مشرکین مکہ نے لگایا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور سب کو کہا کہ ایک اللہ ہے جس نے بنایا ہے, اتنے سارے پتھروں کے بنے ہوئے بت یہ تمہارے بھگوان نہیں ہیں. تو اس پر مشرکین نے کیا کہا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا, کیا اتنے سارے خدا سب غلط, صرف ایک صحیح؟ ان ھذا لشیء یراد, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مفاد ہے, ورنہ اتنی غلط بات محمد جیسا آدمی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غلط بات نہیں کر سکتے. اس میں کوئی پیسے کھائے معاذ اللہ انہوں نے کہیں سے, کوئی مسئلہ ہے ان کا, یا اپنی کوئی نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں. وانطلق الملأ منهم ان امشوا, اور نکل پڑے, چل پڑے, اٹھ پڑے. یہاں بھی قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ چلے گئے, نہ وانطلقا, نکل پڑے, اٹھ پڑے. یہ کہتے جیسے کپڑے جھاڑتے ہوئے نہیں اٹھتے کہ بھئی محمد نے جو ہمیں بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کوئی بات ہے. وانطلق الملأ منهم, اور جتنے سردار تھے قوم کے اٹھے, کپڑے جھاڑتے ہوئے جانے لگے اور کہنے لگے ان امشوا, چلو جی نکلو یہاں سے. امشوا, چلو, جیسے سعودیہ میں کہتے ہیں نا چلو کوئی شلو, عربوں سے 6 کا لفظ نکلتا نہیں ہے تو شلو بولتے ہیں. وہ پاکستانی ہر جگہ خون پیتا ہے نا, ان کا جا کے یہ گھڑی کتنے کی ہے, وہ کہتے ہیں اتنے کی لوں گا, وہ کہتا ہے شلو. تو وہ چلو کے بجائے کیا کہتے ہیں؟
شلو شلو سنا ہوگا آپ نے, کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی, یہاں پہ ہمیں پتہ ہے 6 گنا زیادہ قیمت بتائے گا تو وہیں سے کم کرنا. تو وہ پیٹ بھرے ہوئے ماشاءاللہ, ان کو اللہ نے وسائل بہت دیے ہیں, وہ کہتے ہیں اتنے کی لینی ہے لو ورنہ شلو. تو وانطلق الملأ منہم, جو سردار تھے وہ کہنے لگے شلو یہاں سے نکلو, واصبروا علی آلہتکم, اپنے معبودوں کو مضبوطی سے تھام لو, مضبوطی سے تھام لو. ان ھذا لشیء عجاب, کبھی کہتے تو بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں, حالانکہ آپ عجیب باتیں کر رہے ہو کہ خود کسی کو بنا رہے ہو اور اسی کے سامنے اپنی مرادیں پوری کر رہے ہو, اس سے بڑی عجیب بات کیا ہوگی. لیکن جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ جس طرف جائے نا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں, چاہے وہ کتنی الٹی باتیں کر رہا ہو. تو وہ جب ہندو عورت تقریر کر رہی تھی نا اسمبلی میں, سنا ہوگا سب نے کہ موسلے یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے, تو مجھے اس کی تقریر سے ایمان اور تازہ ہو رہا تھا کہ موسلے کتنے اچھے ہیں. کیا خیال ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہماری برائی کر رہی ہے یا ہماری تعریف کر رہی ہے. کہتے ہیں ایک خدا کی عبادت کرو, اس کے سامنے آ کے جھکو, کسی خدا کے سامنے جھکنا, 5 ٹائم یہ عبادت کرتے ہیں, 5 ٹائم. تو اچھی بات ہے یار, ایک اللہ کی کتنی صفائی, 10 ٹائم ہوتی تو اور اچھا ہوتا. کوئی چرس تو نہیں پی رہے نا 5 ٹائم. بھائی برائی تو یہ ہوتی مسلمان معاذ اللہ 5 ٹائم گٹکا کھاتے ہیں, ہے بھائی مسلمان 5 ٹائم چائے پیتے ہیں, تو یہ بھی کسی حد تک برا تھا یار, پینی ہے 2 کپ پی لو 5 ٹائم. 5 ٹائم یہ کیا پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ برائی کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے. یہ تو آپ ہمارے دین کو اور انڈیا کی اسمبلی میں ماشاءاللہ تبلیغ کر رہی ہو. میرا دل چاہتا ہے اس خاتون کو ہدیہ دوں, بولو ایک اسی قسم کی ایک اور تقریر رمضان کے بارے میں بھی ہو جائے. کیا خیال ہے, زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہو جائے کہ یہ اپنے مال میں سے 2.5% نکال دیتے ہیں غریبوں کے لیے. ہائے ہائے, ہر سال یکم رمضان کو کروڑوں اربوں روپے غریبوں کے لیے ان کی جیبوں سے نکلتا ہے, مالداروں کی جیبوں سے. یہ کیسا مذہب ہے جو دہشت گردی سکھا رہا ہے. یعنی اس نے تقریر میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا ہے, مگر دلیل جتنی دی ہے وہ دہشت گردی کی, اس میں کہیں سے بھی کچھ بنتا بن ہی نہیں رہا نا. نماز پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ایک عبادت ہے, تو کچھ عجیب سی اس بات ہے. تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ تبلیغ والوں کو انڈیا کی اسمبلی میں نہیں پہنچ پائے, تو اللہ نے وہیں بت خانے میں, صنم خانے میں اللہ نے توحید کے علم بردار پیدا کر دیے. تو 2.5% کیا کرتے ہیں, یہ کروڑوں روپے راشن ڈالتے ہیں. رمضان میں خود, رمضان کہتے ہیں نا وہ, رمضان میں یہ لوگ خود روزے رکھتے ہیں اور غریبوں کے گھروں میں راشن ڈال دیتے ہیں. کیا مذہب ہے اسلام, دیکھو کتنی زکاتیں نکلتی ہیں رمضان میں, مزہ آ جاتا ہے. اتنا مزہ آتا ہے رمضان میں جب لوگ آتے ہیں, یہ فلانے کے, یہ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں, حضرت کوئی غریب ہو تو یہ میرا یہ راشن ہے اس کے گھر میں ڈلوا دیں. ہمیں بھی مزہ آتا ہے کسی کے غریب کے گھر میں جا کے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھائی سب خود کرو تو زیادہ اچھا ہے نا, اپنے رشتہ داروں کو پوچھو. لوگ پوچھتے ہیں حضرت بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں یا نہیں. بھائی بہن کو دو گے تو دگنا ثواب ہے, ایک تو غریب کی مدد کا, دوسرا رشتہ داری کیا ہوگی. غیر مسلموں کے پاس یہ مزے نہیں ہیں. اور مسلمان کو اللہ کہتا ہے کھانا بھی کھلاؤ, اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اہل اسلام کی اللہ نے تعریف کی ہے, ہمارے نیک بندے جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں غریب کو. انما نطعمکم, سورہ دہر 29واں پارہ, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. غریبوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہیے, شکریہ نہیں چاہیے, تھینک یو نہیں کہنا کھانے کے بعد, کہیں اجر کم نہ ہو جائے. کیونکہ ہم تمہیں اپنے فائدے کے لیے تو کھلا نہیں رہے, ہم تو کس کے لیے کھلا رہے ہیں, اس ایک خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ایک ہے. اتنے ساروں کو خوش رکھنا ویسے بھی ممکن, بولو بھائی, جو بہت سارے بھگوانوں کو مانتا ہے وہ تو بیچارہ ویسے ہی کنفیوز رہے گا کہ پڑوسی کی مدد سے یہ والا بھگوان خوش ہو رہا ہے, یہ وہ والا خوش ہو رہا ہے. اب کوئی اس کو بتائے گا یار پڑوسیوں کے لیے وہ والا بھگوان ہے, بیوی سے اچھا سلوک کے لیے وہ جو ادھر, بیوی سے اچھا سلوک کے لیے جو ہے نا بھگوان, وہ بہت تگڑا قسم کا بھگوان ہونا چاہیے. وہ اتنا ہی تگڑا ہو جتنا تگڑا تمہارا سسرال ہے, اس کے لیے. بس کیا بتاؤں میں پھر, میرے خلاف ایک ہندو کا کوئی کلپ نہ آ جائے یار, کلپوں سے ڈر رہا ہوں آج کل میں. تو کتنے سارے ہیں نا. قرآن نے یہ
جو اتنے سارے بھگوانوں کو مانتا ہے نا, قرآن نے اس کی کیفیات کی بھی ایک منظر کشی کی ہے کہ اس بیچارے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. فرمایا اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے خود مثال, تم نہیں سمجھتے تو اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. بتاؤ ایک شخص کا ایک آقا ہو وہ زیادہ سکون میں ہوگا, یا ایک وہ جس کے بہت سارے آقا ہوں, بہت سارے خدا ہوں, بہت سارے مالک ہوں, اور وہ ہوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. اس کو خوش کرتا ہے تو وہ والا بھگوان کا پتہ نہیں کہ وہ اس کی فیلنگ کیا ہوں گی اس کام کے بعد. اس کو خوش کرے گا تو اس بھگوان کی کیا فیلنگ ہوں گی کچھ پتہ نہیں ہے. اور یہ بھی اپنے نظریات ہیں, ورنہ اس بھگوان بیچارے سے پوچھو گے کہ میری تو کوئی فیلنگ ہے ہی نہیں ہے, تو تم نے مجھے فیل والا بنا دیا ٹھیک ہے, ورنہ میں تو فیل لیس ہوں. یہ بتانے کے لیے بھی اس کے منہ میں بیچارے کے منہ میں زبان نہیں ہے. فرمایا سواء علیہم ادعوتموہم ام انتم صامتون. فرمایا برابر ہے ان پر یہ بات کہ تم ان کو پکارو یا چپ رہو, ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ اسلام ہے جس کی تبلیغ اللہ ہندوستان کی اسمبلیوں میں ہندوؤں کے ذریعے 5 ٹائم اذانیں بلند ہوتی ہیں. تو اذان کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں, خدا کی قسم اذان سے غیر مسلم کو بھی سکون ملتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں نا. اللہ نے ہمیں بتایا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے 4 دفعہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں کہتا ہوں بھگوان صرف, معبود صرف ایک ہے, کوئی اس کے سوا نہیں ہے, ایک ہے. تو ایک محبوب جب ہوتا ہے نا انسان کا, ایک معبود ہو, سکون سے بھی تمیز سے ہمیں سب کچھ کرنا ہے صرف اسی ایک کو خوش کرنے کے لیے. باقی کسی بھگوان کو ہم لفٹ بولو بھائی نہیں کراتے, کیونکہ اتنوں کو لفٹ تو اتنی تو یعنی نہیں لفٹ کرا سکتا بھائی انسان. ہاں ایک فیکٹری کے 2 مالک ہوں, وہ آدمی عذاب میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ تو معبود تو ایک ہی ہوتا ہے بھائی, اس لیے مسلمان سکون میں ہوتا ہے الحمدللہ. کہاں سے کہاں بات چلے گی, جلدی سے سمیٹ کے بات ختم کرتا ہوں. تو قرآن کا جو انداز ہے نا دلائل دینے کا, وہ انداز اٹریکٹیو ہے. صرف وہ 2 اور 2 4 کی طرح بات بتاتا نہیں ہے, بلکہ دل میں اتارتا ہے دل میں. تو کہاں سے بات شروع ہوئی تھی, ذرا میں اس کو سمیٹ کے ختم کروں. ایک آدمی بتائے ہے, وہ نجاشی کی بات تو تھی. وہ تو جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتایا, نجاشی سے پہلے جو بات شروع ہوئی تھی وہ ہاں پورے اسلام میں داخل ہے. ابھی میں بس اس کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, وہ پورا ہو گیا ہے. تو نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار نے بتایا ہم ایسے تھے, اتنے خداؤں کو پوچھتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارا رب صرف ایک ہے جس نے تمہیں بنایا, وہ صرف ایک خدا ہے. تو اور بہت ساری باتیں بتائیں. تو نجاشی متاثر ہوا کہ یہ تو صحیح. پھر نجاشی نے کراس کوئسچن پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟ کہا نہیں گزرا, کیونکہ جن کے آباء و اجداد میں سیاستدان بادشاہ گزرتے ہیں ان کو بھی سیاست کا شوق. کیا خیال ہے؟ ان کو بتا میرے دادا علاقے کے ناظم تھے تو میں کیوں نہیں ہوں. باپ دادا میں کوئی گزرا ہوتا کونسلر بادشاہ, تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں سیاست کا شوق ہے, یہ بھی چاہ رہے ہیں کوئی لیڈرشپ آ جائے. دوسرا اس نے کہا ایسا کبھی جھوٹ بولا انہوں نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرقل بادشاہ سے بھی کلام ہوا, اس نے بھی بڑی زبردست تحقیق کی. تو اس نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی 40 سال ایک شخص تمہارے درمیان, اور اس زمانے میں گاؤں کے جیسے حالات ہوتے تھے, سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, کہ 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور ایک دم بولا تو اتنا بڑا کہ میں خدا کا نبی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا. دیکھو کسی بچے نے کبھی مسجد سے چپل بھی نہ چرائی ہو اور ایک دم وہ بینک لوٹ کے چلا جائے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو آہستہ آہستہ پہلے چپل چرائے گا, پکڑا جائے گا تو پبلک چھوڑ دے گی اس کو, کوئی بات نہیں. تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہتا ہوں چور کو جب پکڑو تو چھوڑو نہیں, طبیعت اس کی صاف کر کے, ہڈی نہ ٹوٹے, بیمار نہ ہو, بس اس کوئی آرڈر پہ بلوا لو بھائی اس کے ایسے چترول لگاؤ کہ نہ ہڈی ٹوٹے اور نہ کوئی بیماری آئے, بس تکلیف ہو. تو ایجنسی والوں کو پتہ ہوتے ہیں اس طرح کے حربے, تو کوئی پیسے پہ بلایا جا سکتا ہے بندہ, چترول لگا کے اس کو چھوڑو ورنہ وہ اس سے بڑی چوری کرے گا. تو اور پھر تبلیغ میں بھیج دو اس کو, پھر سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ وہ اینٹی بائیوٹک کے ساتھ طاقت کی خوراک بھی
ضروری ہے, تو وہاں سے اس کو انشاءاللہ خوراک ملے گی. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہرقل بادشاہ سے بھی کلام ہوا تھا, اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک کسی نے جھوٹ نہ بولا اور ایک دم اتنا بڑا جھوٹ بول دیا. تو ایسے وہ سوال پوچھتا گیا. پھر نجاشی نے کہا اچھا اس کلام کی کچھ آیات سناؤ جو تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی. جب وہ تلاوت کی ہیں تو نجاشی اور اس کے ساتھ جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے, جو عیسائیوں کے جن کو فادر کہا جاتا ہے, پادری کہا جاتا ہے, صحیح مستند روایات میں رو رو کے سب کی داڑیاں تر ہو گئیں. روتا رہا نجاشی, کہنے لگا خدا کی قسم یہ وہی کلام ہے جو عیسیٰ ابن مریم پہ نازل ہوا تھا. یہ وہی ایک ہی مشکات سے نکلے ہوئے یہ دو چراغ ہیں بالکل, کیونکہ وہ کلام اللہ کی حقیقت جانتا تھا کہ اللہ کے کلام کیسے ہوتا ہے, اور اسلام قبول کر لیا اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ واحد آدمی ہے جس کی نماز جنازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھائی ہے. ہم یہ کہتے ہیں نجاشی کی فضیلت ہے. اس کے علاوہ ایک روایت میں اور ملتا ہے کہ ام کلثوم کی نماز جنازہ پڑھائی, لیکن اس روایت کی سند کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی کی غائبانہ نماز جنازہ باقاعدہ سنت ہوتی تو صحابہ اس پر عمل کرتے. کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے کسی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہو یا نبی نے اس کے علاوہ کسی کی غائبانہ, حالانکہ کتنے صحابہ دوسرے ملکوں میں شہید ہوئے ہیں, خود حضرت جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتہ میں, مگر آپ نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ سنت عمل نہیں ہے. اب کوئی بھی کہیں بھی جا رہا ہے تو فوراً اس کی غائبانہ نماز جنازہ شروع ہو جاتی ہے. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قرآن مجید میں ہمیں دونوں طرح سے, غیر مسلموں کے لیے بھی آیات ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ جو اگر حق کی تلاش ہوگی تو تمہاری یہ کیفیت ہوگی, اور مسلمانوں کے لیے الگ سے آیات ہیں. یہ جو میں نے آیات پڑھی تھی مسلمانوں کے لیے, مسلمان غیر مسلم کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہا, مسلمان کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ آدھا آدھا داخل ہو رہا ہے, پورا داخل بولو نا یار نہیں, تمیز سے اسلام کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں, بس اتنا فالو کرتا ہے اسلام کو جس سے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جائے کہ لوگ کہیں ہاں بھائی مسلمان تھا. کبھی جمعہ پڑھ لیا آ کے, کبھی عید کی نماز پڑھ لی, کچھ روزے بھی رکھ لیے, عبادات میں ڈنڈی مارے گا, پھر معاملات میں تو یعنی آج کا اسلام نے مالی معاملات میں ایک نمبر ہونے کی جتنی تاکید کی ہے اتنی تاکید شاید کسی اور معاملے میں نہ کی ہو. بار بار اسلام کہہ رہے ہیں مالی معاملات کو لکھو. لکھو کیوں؟ تاکہ کسی کا حق کھا نہ جاؤ. حافظے پر اعتماد مت کرو, بھولے سے بھی کسی کا حق کھانے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے. معاہدوں کی پابندی کرو, نہیں کرتے. وعدہ خلافی مت کرو. پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا امیج جا رہا ہے دنیا کے سامنے وہ پازیٹیو بولو نا یار نہیں, وہ مثبت نہیں جا رہا. خاص طور پر ہمارے تاجر بھائی جو ہیں ان کا تو بہت ہی منفی جا رہا ہے. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیا کیا دھوکے ہو رہے ہیں, چونا لگایا جا رہا ہے. ایسے بات کرے گا اپنی چیز بیچنے کے لیے آپ کا گلے ملنے کا دل چاہے گا, یار جس کو چھوڑ تو آ جا میرے ساتھ بھائی ایسی تقریر کرے گا. تو بعد میں دیکھو گے تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو زبان صاف ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی گناہ ہو سکتا ہے مسلمان سے, توبہ ہو سکتی ہے, لیکن مسلمان جھوٹ, صحیح حدیث, جھوٹ نہیں بول سکتا. آج مائیں اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہی ہوتی ہیں اپنے عمل سے. شوہر کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے نا, بچی سیکھتی ہے. باپ بیوی کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے اور بیٹا سن رہا ہے. بیٹے کو پتا ہے کہ میرے ابا میری امی کو کیا بنا رہا ہے, بے وقوف. پھر آپ 100 دفعہ بیٹے کے سامنے سچ پہ تقریریں کرو, بیٹا آپ سے متاثر نہیں ہوگا, وہ جھوٹ بولے گا. اللہ کے بندو, جھوٹ بولنا ہوں تو کم از کم بچوں کے سامنے مت بولا کرو. بچے سیکھتے ہیں. بچوں کو بتاؤ کہ ہمارے ابا نے تو ہم کو سکھا دیا جھوٹ بولنا, ٹھیک ہے اس لیے ہم بول رہے ہیں, لیکن ہم آپ کو ضروری نہیں ابا نے سکھایا ہو. بعض دفعہ ابا اچھا سکھاتے ہیں, بچہ خود بھی غلط ہوتا ہے بعض دفعہ. لیکن یہ بہت بری حرکت ہے. بچوں سے کبھی جھوٹا وعدہ مت کرو. جیسے آپ نے کہہ دیا, ان کو کوئی تنگ کر رہے ہیں بچے نا, تو آپ نے کہہ دیا اچھا چلو شام کو پارک لے کے جاؤں گا, تو اس کا مطلب ہے آپ کو
لے کے جانا ہے. لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو ٹہلا دو پھر دیکھیں گے, تو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا ابا کی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے, دل میں کچھ اور ہوتا ہے. ہم کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہیں, بہت ہی نالائق ہیں, لیکن ہمارے بچوں کو میرے بارے میں پتہ ہوتا ہے ابا نے بول دیا تو اب ہوگا, تبھی وہ اگلواتے ہیں, اور میں اگلتا نہیں ہوں. حقیقت ہے, وہ اگلواتے ہیں ابا یہ بولے, میں نہیں بولوں گا. مجھے پتہ ہے ابھی کی ٹینشن جو ہے نا یہ کم ہے, لیکن ایک دفعہ بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی, یہ مسئلہ کیا ہے, یہ زندگی بھر کی ٹینشن ہے. پتہ ہی نہیں چلتا, جھوٹے کی زبان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, کب کیا بول دے کب کیا بول دے. تو جھوٹ بول رہے ہیں, سیاستدان بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور مذہبی جو 2 نمبر قسم کے جو ہمارے بعض پیر بنے ہوئے ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں مریدوں سے. مجھے آج یہ خواب آیا, میں نے نبی کو خواب میں دیکھا, میں نے دیکھا. وہ ایک میں پیر کا واقعہ سناتا ہوں نا. ایک مرید نے آ کے اپنے پیر صاحب سے کہا, پیر صاحب آج میں نے خواب دیکھا کہ میری 10 انگلیاں گندگی میں پہانے میں اور آپ کی 10 انگلیاں دیسی گھی میں. تو پیر صاحب نے کہا یہی تو فرق ہے میرے اور تم میں, میری انگلیاں گھی میں تمہاری انگلیاں گندگی میں, یہی تو فرق ہے. اس نے کہا ابھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. کہ میں نے دیکھا کہ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں, آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے پیروں کو اس طرح سے بنایا کرو, کیونکہ فوراً کہہ دیں گے یہ سچا خواب ہے. جب ان سے منہ سے اگلوا لیا سچا خواب ہے پھر کمپلیٹ کرو, کیونکہ پہلے بتا دیا تو فوراً بولیں گے یہ شیطانی وسوسہ ہے, شیطان تمہیں میرے خلاف کیا کر رہا ہے, ورغلا رہا ہے. تو اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ہم پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں. اسلام میں داڑھی بھی ہے بھائی, ہمت کر کے رکھ لو یار, کیا جا رہا ہے بھائی, یہاں تک بڑھا لو داڑھی. میری تو ہے ہی نہیں نا, اس لیے کیا کروں. اب نے اشارہ یہاں تک کر رہا ہے خود کی, یہاں تک ایک مٹھی تو رکھو داڑھی. تو داڑھی رکھ لو, کچھ بھی نہیں ہوتا, ببر شیر لگو گے, کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے, کوئی داڑھی کا وزن نہیں ہوتا. جب اللہ کے رسول نے حکم دے دیا تو بحث حجت بازی چھوڑو, بس رکھ لو یار ہمت کر کے, کچھ بھی نہیں ہوگا. بیوی خوش ہوگی انشاءاللہ, بولے میں آدمی لگ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. کسی بغیر داڑھی والے کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن ہمت کر کے رکھ لو. تھوڑا سا اظہار ٹخنے سے اوپر رکھ لو یار, کیا جا رہا ہے اس میں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے مرد کو حکم دیا ہے کہ وہ اظہار ٹخنوں سے نیچے نہ رکھے. فتوے آپ کو مارکیٹ میں ہر قسم کے مل جائیں گے, پینٹ فولڈ کرنا ناجائز ہے, تو یوں بھائی فولڈ کرنا ضروری ہے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی چیز اوپر سے آ رہی ہو تو وہ ٹخنوں سے نیچے مرد نہیں لے جا سکتے. ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ, صحیح بخاری کی حدیث, اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جس کا اظہار ٹخنوں سے. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات کی, لوگ کہتے ہیں وہ بہت لبرل ہیں. میں جب ان کے گھر گیا ملاقات کے لیے, ان کی شلوار آدھی پنڈلی تک تھی, آدھی پنڈلی تک شلوار تھی. تو ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس کے قائل ہیں, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری نہیں سن رہے مولویوں کی, تو ڈاکٹروں کی سن لو بھائی. ہمیں تو لوگ کہتے ہیں دقیانوس ہیں, پرانے زمانے کی, ان کے تو زمانے کے انجن بند ہو گئے, ان کی تو ٹرینیں بند ہو گئی ان کے زمانے کی, ابھی آ کے بات کر رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو تو دنیا کا پتہ ہے, تو جس کو پتہ ہے وہ بھی اس کا قائل ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ان کے قائل ہیں. تو ہمت کر لو میرے بھائی. اور پینٹ شرٹ پہننے کو ہم حرام نہیں کہتے, مگر شلوار قمیض پہن لو تو کیا جا رہا ہے اس میں. پینٹ شرٹ بھی جائز ہے, لیکن جو اپنا قومی لباس ہوتا ہے اس کو بلا وجہ, دیکھو عمران خان کی بات کرتا ہوں, پھر میرے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں, جو اچھی چیز ہے اس کو تو ہائی لائٹ. عمران خان کی ایک اچھی بات ہے, پوری دنیا میں اسی شلوار قمیض میں جا رہا ہے. تو کیا لوگوں نے دھکے دے کے نکال دیا چائنا والا, وہ تم کی شلوار قمیض میں آ رہو, تم تو جاہل لگ رہے ہو, نکلو یہاں سے. عزت کرتے ہیں لوگ, دوسری قومیں عزت کرتی ہیں, یار یہ ہم سے مروب, بولو بھائی اپنی زبان. ہمارے سابق جب وزراء جایا کرتے تھے تو چائنا والی زبان میں بات کر رہے ہیں, چائنیز زبانی میں, وہ انگلش نہیں بول رہا, اور ہمارے والوں کو انگلش آتی نہیں ہے مگر ہجے کر کر کے انگلش بول رہے ہیں. ارے جب اس کو بھی انگلش نہیں آتی یا آتی ہے پھر بھی وہ چائنیز بول رہا ہے, تو تمہیں اردو بولنے میں کیا مصیبت ہو رہی ہے بھائی. ترکی کا صدر طیب اردوغان, اس کی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ, اپنی ٹرکش زبان میں بات کرے گا. وہ چائنا والا چائنیز میں بات کرے گا, جیپنیز جاپانی زبان میں بات کرے گا, فرانسیسی زبان میں بات کرے گا, جرمن زبان میں بات کرے گا. اردو زبان دنیا کی بہت بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے, کیونکہ ہندی بھی اردو ہی ہے اصل میں, الگ الگ نہیں ہے, یہ تو خام خامے الگ کر دیا ان کو. اتنی بڑی زبان ہے, پورے ہندوستان میں سمجھی جاتی ہے اردو, پورے پاکستان میں سمجھی جاتی ہے, بنگلہ دیش میں بھی بہت, اور برما میں بھی بہت سے علاقوں میں, بنگلہ دیش اور برما. اس کی آبادی کو ملا کے دیکھو تو یہ چائنا کی آبادی سے بڑھ جائے گی.
اتنی بڑی زبان ہے اور اس میں آپ کو بات کرتے ہوئے شرم محسوس, اور اتنی خوبصورت زبان. کوئی تو میرے یار کی لا دے خبر مجھے, اے سیل عشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے. ایسا اسٹائل کسی اور زبان کے شعر کا ہو سکتا ہے؟ کتنی خوبصورت زبان ہے. تو وہ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے, کپڑے پہنتے ہوئے شرم آ رہی ہے. پہن لو شلوار قمیض, کچھ نہیں ہوتا. پاجامہ نہ پہنو, ٹھیک ہے, شلوار پہن لو. دھوتی بنیان نہ پہنو. ہم کہہ رہے ہیں شلوار قمیض, پینٹ پہن بھی جائز ہے, میں فتویٰ نہیں لگا رہا کسی کے اوپر, پینٹ شرٹ پہننا بھی جائز ہے. تو اگر تھوڑا سا ہو جائے تو تھوڑا سا آپ دیکھو, امام اگر پینٹ شرٹ میں آ جائے, جائز تو امام کے لیے بھی ہے, مگر اچھا لگے گا؟ کیا خیال ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں روحانیت نہیں ہے, روحانیت نہیں, کیونکہ ہے بہرحال آیا غیروں سے ہے, جائز ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عید کے دن, اپنے جو مالدار لوگ ہیں, اپنے بچوں کے لیے 2 قسم کے کپڑے سلواتے ہیں, شلوار قمیض عید کی نماز کے لیے اور پینٹ شرٹ تقریبات میں جانے کے لیے. اس کا مطلب ان کے ذہن میں بھی لاشعوری طور پر, حالانکہ پینٹ شرٹ میں بھی عید پڑھ سکتے ہیں, لاشعوری طور پر ایک بات ہے کہ بھائی روحانیت یا عبادت کے لیے کون سا لباس ہونا چاہیے اس میں زیادہ. تو اگر تقریبات میں بھی اسی طرح چلے جائیں تو کیا جا رہا ہے؟ شلوار قمیض کا فائدہ یہ ہوگا کہ ناچنے کا دل نہیں چاہے گا آپ کا, ٹھیک ہے نا. جتنا لباس کا بڑا اثر پڑتا ہے, پینٹ پہن کے ویسے ہی تھرکنے کا دل کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو جائز وہ بھی ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کوئی پینٹ والے کو میں غلط نہیں کہہ رہا, جائز وہ بھی ہے, بہتر کی بات کر رہا ہوں. اپنے لباس, عربوں نے دیکھو جبہ نہیں چھوڑا اب تک, ان کے حکمران جبہ ہی پہنتے ہیں جہاں بھی جائیں گے. تو یہ مانتا ہوں کہ پینٹ شرٹ گوروں کا لباس نہیں ہے, پوری دنیا نے اس کو ایک لباس کے طور پر تسلیم کر لیا ہے, ایک پراپر ڈریس کے طور پہ مان لیا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, وہ بھی غلط نہیں ہے. تو لیکن اپنا پہنو گے تو ایک اچھا سا لگے گا. پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے, شلوار دیکھ کے پتہ چل جائے گا پاکستان سے آئے. اب دیکھو میں کہیں بھی جاتا ہوں تو کہیں کوئی شلوار قمیض میں نظر آ جائے نا, فوراً سلام استڑے ماشے کرنے کا دل چاہتا ہے اس سے, اور وہی کیا لنڈی والا انخا دے ٹول مول ٹھیک ٹھاک, تو ایک دم اپنائیت کا احساس شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے خیر اس کا اسلام کے بنیادی مسائل سے تعلق نہیں ہے, لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, پورے مسلمان کے بچے بن جاؤ, ٹھیک ہے نا, آدھا تیتر آدھا بٹیر مت چلو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت زیادہ ہو گیا.